اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ آل عمران کا ترجمہ کر رہے ہیں اور آیت نمبر 166 پر ہیں، 166 پر۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جو نقصان پہنچا تم کو اس دن جب دو فوجیں ٹکرائیں، وہ اللہ کے اذن سے، یعنی جنگ احد میں جو نقصان پہنچا آپ کو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے تھا۔ لیکن میں نے بتایا تھا نا کہ یہ جو کام ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ چاہتے تو کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جو رخ اپنا رکھا وہ آپ لوگوں کے اعمال کی طرف رکھا، یعنی مسلمانوں کے اعمال کی طرف رکھا اور منافق لوگوں کی طرف کر دیا۔ جبکہ اس جنگ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نا کچھ دانت مبارک بھی ٹوٹے تھے، ان کے چہرے پر بھی زخم آئے تھے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے رخ کی وجہ سے نبی تک کو بھی نقصان پہنچا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا رخ جو وہاں رکھا تھا نا وہ وہیں رکھا۔ وہ اسی لیے کہ اب وہ مسلمانوں کو آزما رہا تھا، منافق لوگوں کو آزما رہا تھا، اور یہ آگے آئے گا، بیان ہوگا۔ تو اسی طرح جو اب بھی مسلمان ممالک ہیں جو ذلت میں گرفتار ہیں، وہ اس وجہ سے کہ ان کے کام ایسے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا رخ ان کی طرف ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، اس میں کوئی جس کو ولی مانا جا رہا ہے وہ قبر سے نکل کے بم نہیں پکڑتا، نہ پکڑ سکتا ہے۔ یہ کہانیاں ہوتی ہیں جو پیش کی جاتی ہیں، اور آج کل کی سائنسی دور میں لوگ پھر اس بات کو سچ مان لیں تو یہ حیف تو ان لوگوں پر ہے جو آج کے اتنی سائنسی دور میں دقیانوسی خیالات پر یس مان رہے ہوتے ہیں۔ وہاں وہ موبائل میں بھی چلا رہے ہوتے ہیں، اتنے سائنسی خیالات کو بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بندہ مر گیا، وہ نکل کے آ بھی گیا۔ ڈاکٹرز لوگ جو مردے کو چیر کے ان کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہوتے ہیں، اگر یہ اسی طرح اس کے ارواح نکل کے آ جائے تو وہ ڈاکٹروں کو اپنا وہ جو نا جسم چیرنے دے گی؟ سارے ڈاکٹروں کو بھگا بھگا کے نہ چھوڑ دے۔ آپ ایک زندہ پر چیرا تو لگا کے دکھا دیں ایسے، وہ آپ کو ایسے چھوڑ دے گی؟ یہ روحیں اس طرح نہیں نکلتی۔ وہ پھر عالم ارواح میں چلی جاتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا ایک عالم ہے جس پہ وہ رکھی جاتی ہیں۔ اگر یہ اس طرح دنیا میں آ جائیں تو یہاں تو ادھم مچا دیں، اور وہی ڈاکٹر لوگ جو پوسٹ مارٹم کر رہے ہوتے ہیں وہی اپنے جو وہ رشتہ داروں کو روحوں پر ختمے دے رہے ہوتے ہیں۔ ہے پہ ایسے ڈاکٹروں پر اور ایسی ڈاکٹری کی پڑھائی پر، ان کی پڑھائی کہاں جاتی ہے؟ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ دونوں فوجیں ٹکرائیں وہ اللہ کے اذن سے تھی، اور اس لیے بھی ابھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور اس لیے بھی کہ دیکھ لے اللہ ان کو جو مومن ہیں، یعنی ایمان والوں کو بھی اللہ دیکھ لے، اور اس لیے کہ دیکھ لے ان لوگوں کو جو منافق ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ منافق اور مومنوں کو دونوں کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ اور کہا گیا تھا ان کو کہ آؤ جنگ کرو، ان سے جب کہا گیا کہ آؤ جنگ کرو اللہ کی راہ میں، یا دفاع کرو یعنی بچاؤ کرو، تو کہا انہوں نے اگر ہم جانتے کہ لڑائی ہوگی تو ضرور ساتھ چلتے تمہارے۔ یعنی انہوں نے پھر یہ کہا، ایک بہانہ بنایا کہ ہمیں یار نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی جنگ لگے گی۔ ہم نے کہا اس طرح جس طرح وہ پہلے بس آئے تھے، لڑ کے نکل گئے تھے، تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ جنگ ہوگی۔ تو اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ اتنی جنگ ہوگی یا اس طرح نقصان ہوگا تو ہم ضرور لڑتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ لوگ کفر سے اس دن زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان کے، یعنی یہ لوگ جو باتیں کر رہے تھے یہ انکار والے جواب
سے زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان کے، ان کے دل کے اندر ایمان نہیں تھا، کہتے ہیں اپنے منہ سے ایسی باتیں جو نہیں ہیں ان کے دلوں میں. یعنی جو کافر ہوتا ہے، انکار کرنے والا ہوتا ہے، وہ اپنے منہ سے وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے جو ان کے دل میں نہیں ہوتی ہیں. دل میں کچھ اور اس کے رکھا ہوتا ہے اور منہ سے کچھ اور کر رہا ہوتا ہے. یہ بھی ایک خیانت ہے. یعنی آپ دل میں کچھ چھپا رہے ہوتے ہو اور منہ سے کچھ کہہ رہے ہو. یہی بھی ایک بد عہدی ہے جو کافر لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہی جو بد عہدی خیانت ہے، اسی کے لیے تو یہ نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کے یہ شان نہیں ہے کہ یہ خیانت کرے. یعنی دل میں اس کے یہ تھا کہ میں جا کر ان کو لے کے مرواؤں گا. آپ کے منہ سے اس نے کہا کہ چلو جنگ کرو، لڑو. تو یہ کافر لوگ ایسے کرتے ہیں. یہ لوگ جو اس طرح کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ آپ کو مشورہ کچھ دیں گے، دل میں ان کو کچھ اور ہوتا ہے. کہاں آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے اس کو وہ جو چھپاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ خوب پتا ہے دل کے اندر جو یہ بات دل کے اندر چھپا رہے ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ کو سب پتا ہوتا ہے. باقی جو کام رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے، وہ تو پھر اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرف سے ہر بندے کو گھیرا ہوا ہے کہ کس کس بات سے وہ مکرے گا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں، یعنی جو یہ لوگ ان کے ساتھ تھے ان کے بارے میں، جب کہ وہ خود بیٹھے رہے اپنے گھروں میں. دیکھیں یہ پھر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے بھائیوں کے جو لڑنے گئے تھے ان کے بارے میں انہوں نے کیا کہا. یہی وہ لوگ تھے منافق جو باتیں کر رہے تھے. اسی لیے جب وہ مارے گئے، اگر وہ نہ مارے جاتے تو یہ لوگ کہتے ہی نہیں. یہی باتیں اللہ تعالیٰ ان سے اگلوا رہا تھا. ان کو تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کا درجہ دے دیا، ان کو ایک درجہ دے کے اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا. اس دنیا کی بخشش ان کو دے دی ان موت کے بدلے میں، ان کے قتل ہونے کے بدلے میں، جو ہر ایمان والے کا ایک اولین خیال ہوتا ہے کہ مجھے یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بخش دے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا. لیکن منافقوں کے دل میں کیا باتیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دی. وہ کیا باتیں تھیں کہ اگر مانتے ہماری بات تو نہ مارے جاتے. یعنی وہ کہتے لگے اگر ہم نے روکا تھا ان کو گئی آپ جنگ پر مت جاؤ، آپ وہاں مارے جاؤ گے. تو اگر وہ ہماری بات مانتے تو نہ مارے جاتے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کہو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولایا جا رہا ہے اس قرآن کے تھرو، کہ تم کہو اچھا ٹال کر دکھاؤ اپنی جانوں سے موت. یعنی چلو ٹھیک ہے وہ تو وہاں نہ جاتے تو چلو مارے نہیں جاتے، آپ کہیں بھی نہ جاؤ بیٹھے رہو، پھر آپ اپنے موت کو ٹال کر دکھا دو. اگر ہو تم سچے، یعنی آپ کو موت نہیں آنی ہے نا، تو آپ بیٹھے رہو کہیں بھی آپ کو موت نہ آئے. اور ہرگز نہ سمجھنا ان لوگوں کو جو قتل ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں. یہ دیکھیں پھر بھی اللہ تعالیٰ یہاں قتل لکھا ہے، قتلو. ہرگز نہ سمجھنا ان لوگوں کو جو قتل ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں مردہ. یعنی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں ان کو مردہ نہیں سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا وہ شہید ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ زندہ ہیں. کیسے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے رہا ہے. اس رزق کی حقیقت کیا ہے وہ اللہ جان رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک رزق کا لفظ استعمال کیا ہے تو ہم نے بھی وہی سمجھنا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خوش ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے. یعنی جو رزق اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس پر وہ کیا ہے؟ خوش ہیں اور مطمئن ہیں. یعنی اس بات پر بھی مطمئن ہیں
کہ جو لوگ ان کے ساتھ ایمان والے ہیں، وہ جو ابھی تک دنیا میں ہیں اور وہ ان کے پاس ابھی تک قتل ہو کر نہیں پہنچے ہیں، یعنی یہ ایک ایسی جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوتی ہے صرف ان کے لیے جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہاں زندہ ہیں، اور وہ ان کے لیے مطمئن ہوتے ہیں جو پیچھے لوگ رہ گئے ہیں، ان کے ساتھی لوگ، اور ان کے بارے میں وہ مطمئن ہوتے ہیں کہ وہ آئیں گے، اس بنا پر کہ نہ کوئی خوف ہے ان کے لیے اور نہ وہ غمگین ہیں، یعنی وہاں ان کو کوئی قسم کا خطرہ نہیں ہے، اور اس بات پر وہ غمگین بھی نہیں ہے کہ ہم قتل کیوں ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر اتنا کچھ عطا کیا وہاں کہ وہ اس پر راضی بھی ہو گئے اور خوش بھی ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کی ایک عنایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کی ہے، اور وہ عنایت منافقوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جن کے لیے آپ کہہ رہے ہو نا کہ یہ یہاں ہوتے نہ مرتے، ان کو میں نے کتنا انعام دیا ہے یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ لہذا جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے ان کو آپ اس طرح نہ سمجھیں کہ جس طرح یہاں لوگ گھوم پھر رہے ہیں کہ یہ اس طرح کے زندہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اپنی جو دنیا ہے جو تخلیق کی ہوگی ان کے لیے، ان کے بارے میں یہ بیان کر رہے ہیں، اور ان کو کس طرح رکھا ہے وہ یہ آیت پڑھ کے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ ان کو کس طرح رکھا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں مطمئن ہے اللہ کے انعام پر۔ میں نے بتایا یہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ کیا ہے؟ مطمئن ہے اللہ تعالیٰ کے انعام پر اور اللہ کے فضل پر، یہ اس کا فضل ہے اور اس کے فضل پر، اور اللہ نہیں ضائع کرتا اجر مومنوں کا۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کا، ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، ان کا ثواب ضائع نہیں کرتا۔ 171 پہ اس ویڈیو کو یہ کنکلوڈ کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں۔ آگے 172 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں وہ اگلی ویڈیو میں آپ کو ہم بتائیں گے۔ تو لہٰذا جو عقائد جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ زندہ ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، یا یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، وہ نہیں ہوتا۔ ان عقائدوں کو بھی ایک مسلمان کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے رکھا ہے، کس طرح رکھا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ ایک انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا ہے، اور منافق لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ بالکل غلط ہیں، ان سے کسی کی موت ٹلتی نہیں ہے، ہر بندے نے مرنا ہوگا، ہر بندے نے جانا ہے۔ دنیا اللہ تعالیٰ نے امتحان کے طور پر رکھی ہے، اور امتحان کسی طرح کا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح کا امتحان کس سے لے گا یہ اللہ کی مرضی پر ہوتا ہے۔ لہٰذا مسلمان کو اس قرآن پر عمل کرنا چاہیے، اس قرآن کو سمجھنا چاہیے، اور اس قرآن کو سمجھ کر اپنا عقیدہ درست کرنا چاہیے۔ جب یہ اپنا عقیدہ اس قرآن کے مطابق کرے گا تو اس کو ہر بات بھی سمجھ بھی آئے گی اور صحیح طریقے سے اس کو عمل بھی کرے گا۔ جزاک اللہ۔